جی عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم. میں ماسٹر حبیب اللہ ہوں. آج کا ہمارا جو کلاس ہے یہ 8ویں جماعت کا کلاس ہے، اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ایک نظم، اور نظم کا عنوان ہے میرا وطن. اور یہ نظم جو ہے یہ اس کو شاعر نے، یہ شفیع الدین نیئر جو شاعر ہے اس کا، تو اس نے اس کو مخمس کی حیت میں لکھا ہے. یعنی اس کے 5 مصرے ہیں، لیکن اس میں جو کیا کہتے ہیں جو مقطع ہوتا ہے اس کا استعمال کیا ہے، مقطع کا. تو اب میں آپ کے سامنے اس نظم جس کا عنوان میرا وطن ہے اس کی تشریح کرنے جا رہا ہوں. تو اس کے 3 بند ہیں اس نظم کے، اور پہلا بند جو ہے اس کا، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن، وہ چڑیاں، وہ طوطا، وہ مینا، وہ مور، وہ کوئل، وہ بلبل، وہ کمری چکور، وہ جھیلوں کی لہریں، وہ دریا کا زور، وہ جھرنوں کا گرنا، وہ پانی کا شور، وہ سرسبز اس کے پہاڑ اور بن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن. گویا کہ اس نے اس کو سمجھو، پہلے تو میں نے بتایا تھا یہ سمجھو ایک مسدس کی شکل میں ہی ہے، مخمس کی شکل میں نہیں ہے بلکہ مسدس کی شکل میں. اس کے 6 مصرے ہیں. پتہ نہیں ہے تو پہلے والے بند میں اس نے 7 مصرے اس کو رکھے ہیں. تو بہرحال یہ مسدس کی شکل میں لکھی ہے یہ نظم، اور اس نظم کے اندر شاعر اپنے وطن کی خوبیاں بیان کرتا ہے. اور پہلے والے بند میں کہتا ہے کہ میرا وطن ایسا وطن ہے، اس وطن کے اندر مختلف جو پرندے ہیں ان کا بسیرا ہے، اور نام لے کر ان کو بتایا ہے کہ میرا وطن ایسا وطن ہے کہ اس میں مختلف پرندوں کا بسیرا ہے. ان میں چڑیاں بھی ہیں، طوطے، مینا، مور، کوئل، بلبل، کمری اور چکور، یہ سب جانوروں کا بسیرا میرے وطن کے اندر ہے. اور ان جانوروں کی موجودگی سے میرے وطن کی خوبصورتی دوبالا ہوتی ہے. یہی ہے شاعر کے کہنے کا مطلب. تو پھر تیسرے مصرے میں فرماتے ہیں شفیع الدین نیئر کہ پرندوں کے علاوہ میرے وطن میں بہت سارے جھیل ہیں، بہت سارے دریا ہیں، جو دریا زور شور سے بہتے ہیں. یہاں پہاڑوں پر جھرنے ہیں جن جھرنوں کی خوبصورتی دیکھنے کے قابل ہے، اور ہر طرف جہاں ہم نظر ڈالیں گے وہاں پر جھرنوں کا شور ہے، دریاؤں کا شور ہے، اور جھیلوں کی لہریں اٹھتی دکھائی دیتی ہیں. اور عجیب و غریب منظر دکھائی دیتا ہے اس وطن میں، جس وطن میں جھیلوں کی لہریں ہمیشہ اٹھتی رہتی ہیں، دریاؤں کا زور ہر طرف دکھائی دیتا ہے، جھرنوں کا گرنا خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، اور ہر طرف پانی کا شور گل دکھائی دیتا ہے. وہ سرسبز اس کے پہاڑ اور بن، اور میرا وطن جو ہے اس میں جو پہاڑ ہیں یہ سرسبز دکھائی دیتے ہیں،
हर वक्त सरसब्ज दिखाई देते हैं, और इसके अंदर इस वतन में जितने भी जंगल हैं, ये जंगल सदाबहार जंगल हैं, हमेशा सरसब्ज रहते हैं और वतन की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। तो ये था इसका पहला वाला बंद। इसी तरह दूसरा बंद पढ़ता हूं आपके सामने। वो गले, वो मेवे, वो तरकारियां, वो खुशरंग फूलों की गुलकारियां, वो सरसब्ज बागों की फुलवारियां, वो सैराब और खुशनुमा क्यारियां, जमीनी वो जरखेज दिलकश चमन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। तो पहले वाले बंद में शायर ने परिंदों का जिक्र किया था, पहाड़ों का जिक्र किया था, झीलों का जिक्र किया था, झरनों का जिक्र किया था, पानी के शोरगुल का जिक्र किया था। अब दूसरे बंद में ये, और दूसरे बंद में ये कहता है शायर कि हमारा वतन ऐसा वतन है जिसमें फल गले की फरावानी है, यानी यहाँ अनाज कसीर तादाद में उगता है, मुख्तलिफ किस्म के अनाज यहाँ उगते हैं और मुख्तलिफ किस्म के मेवे हैं इस मेरे वतन के अंदर, और मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां उगाई जाती हैं इस मेरे वतन के अंदर। और गले के अलावा, मेवों के अलावा, सब्जियों के अलावा ये मेरा वतन जो है इसमें हर किस्म के फूल दिखाई देते हैं, और इन फूलों से ऐसा लगता है कि मेरे वतन को इन फूलों ने नक्श निगार में तब्दील कर दिया है। उस सरसब्ज बागों की फुलवारियां, यहाँ पर सरसब्ज बागात हैं और उन बागात में खुशनुमा फूल हैं, वो सैराब और खुशनुमा क्यारियां, और यहाँ के चमन जो है पानी से सैराब हैं और बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। जमीनी वो जरखेज दिलकश चमन, यहाँ की जमीन जरखेज है जो पैदावार ज्यादा देती है, और यहाँ के बागात ऐसे खूबसूरत हैं कि इंसान को अपनी तरफ मायल करते हैं, खींचते हैं। यही है मेरा वतन जिसमें गले की फरावानी है, मेवों की फरावानी है, सब्जी की फरावानी है, खुश रंग फूलों की फरावानी है, सब्ज़ार की फरावानी है, बागों और फुलवारियों की फरावानी है। तो यही मेरा वतन है। अब जो तीसरा बंद इसका, पहाड़ों का मंजर, बनों का समा। यहाँ के पहाड़ जो ही ये कुदरती मनाजिर का इजहार करते हैं, ये कुदरती मनाजिर ही यहाँ के पहाड़ और यहाँ के जंगल जो हैं, इनका नज़ारा अलग किस्म का है। इनमें हजारों ही चश्मे रवा, हमारे जो पहाड़ हैं और हमारे जो जंगल हैं, इन पहाड़ों और इन जंगलों से हजारों किस्म के चश्मे फूटे हुए हैं जिनका पानी साल भर रवा रहता है। कहाँ तक बयां इसकी खूबियां। और शायर कहता है कि मैं कौन कौन सी खूबी अपने इस वतन की बयान करूं, क्योंकि ये वतन जो है ये खूबियों से माला माल है फिरदौस का इस चमन पे गुमान, क्योंकि जन्नत भी इस वतन को देखकर रशक करता है। ये बागे इरम है, ये बागे अदन, ये जन्नत का बाग है। और कौन सा बाग? जिस जन्नत के बाग में हजरत आदम को रखा गया था। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। यानी इस तीसरे बंद में शायर ने पहाड़ों के मंजर की अक्कासी की है, जंगलों की खूबसूरती की अक्कासी की है, और इन जंगलों और पहाड़ों में जो चश्मे फूटे हुए हैं उनकी खूबसूरती और उनकी रवानी का जिक्र किया है। अब शायर कहता है कि मैं कहाँ से वो ज़बान लाऊं और किन किन खूबियों को बयान करूं। यानी ये मेरा वतन जो है ये खूबियों से माला माल है, यही मेरा वतन है। तो ये था इसका तीसरा बंद।
اب ہمارے پاس ہیں کچھ الفاظ جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نئے الفاظ ہیں. اس میں ہے ایک کمری. کمری جو ہے یہ لفظ جو ہے نا یہ سمجھو یہ فاختہ کی ایک قسم ہے. اسی طرح چکور ہے. چکور بھی ایک پرندہ ہے تیتر کی طرح. بن کہتے ہیں جنگل کو. سرسبز کہتے ہیں جو ہرا بھرا ہو. گلا کہتے ہیں اناج کو. اسی ترکاریاں سبزیوں کو کہتے ہیں. گلکاریاں نقاشی کرنا، گل بوٹے بنانا. سیراب پانی سے بھرا ہوا. زرخیز جس زمین میں پیداوار زیادہ ہوتی ہے. چشمہ زمین سے ابلتا ہوا پانی یا سوتا رواں بہتا ہوا. فردوس جنت. گمان شک شبہ وہم. دلکش دل پسند. باغ ارم جنت کا باغ. باغ عدن جنت کا وہ باغ جس میں حضرت آدم کو رکھا گیا تھا. تو یہ ہیں اس کے وہ الفاظ کا معنی. تو اب ہمارے پاس ہیں کچھ سوالات. شاعر نے نظم میں کن کن پرندوں کا ذکر کیا ہے؟ شاعر نے نظم میں یہ میں نے لکھا ہے یہاں بورڈ پر. شاعر نے نظم میں چڑیا، طوطا، مینا، مور، کوئل، بلبل، قمری اور چکور کا ذکر کیا ہے. انہی پرندوں کا ذکر شاعر نے اس میں کیا ہے. وطن کو دلکش چمن کہا گیا ہے. پھر دوسرا سوال ہے دلکش چمن کس کو کہا گیا ہے؟ وطن کو دلکش چمن کہا گیا ہے. تیسرا سوال ہے فردوس کا اس چمن پہ گمان اس مصرے سے کیا مراد ہے؟ فردوس کا اس چمن پہ گمان کا مطلب یہ ہے کہ میرا وطن جنت کے مانند ہے. پھر چوتھا ہے اس نظم میں ہمارے وطن کی کیا کیا خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟ اس نظم میں وطن کی یہ خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ اس میں مختلف پرندوں کا بسیرا ہے. یہ جھیلوں اور جھرنوں کا وطن ہے. اس میں سرسبز وادیاں، پہاڑ اور جنگل ہیں. یہ باغ ارم اور عدن کے مانند ہے. پھر پانچواں سوال ہے اس نظم کے شاعر کا نام لکھیے. اس نظم کے شاعر کا نام شفیع الدین نیر ہے. پھر چھٹا سوال ہے شاعر اس نظم میں یہ پیغام دینا چاہتا ہے. شاعر اس نظم میں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ یہ سوال ہے. شاعر اس نظم میں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہمارا وطن قدرتی مناظر سے مالا مال ہے. ہمیں ان مناظر کی قدر کرنی چاہیے. پھر درست الفاظ. یہاں ترکاریاں لکھا ہے کاف سے لیکن یہ کیف سے ہے. ترکاریاں، باغوں، منظر، وطن، سرسبز. تو اسی طرح اور بھی ہیں ایک دو سوال. نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے. میں ایک لفظ کرتا ہوں استعمال دریا. تو دریائے جہلم کشمیر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے. یا پہاڑ ہماری وادی پہاڑوں سے گھیری ہوئی ہے. وطن. تو اسی طرح باقی الفاظ بھی آپ استعمال کریں. یہاں پر اس کا ایک سوال ہے واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے. یہ چڑیاں یہ ہے اس کا جمع. بلبل بلبلیں. جھیلوں یا جھیلیں. دریا دریاؤں. جھرنا. پہاڑوں. میوہ یہ ہے اس کا واحد کا جمع. باقی والسلام.